نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل جو کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے ریاکاری۔ ریاکاری کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ریاکاری کا پہلا حصہ، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ اپنی نیک عملی پر خوش ہونا ریا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر کے اندر مصلی پر نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران اچانک ایک شخص میرے پاس آ گیا۔ مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا، تو کیا میرا یہ خوش ہونا ریا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، ایک تو پوشیدہ طور پر عمل کرنے کا اور دوسرا ظاہر ہونے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے شوق میں وہ بھی تم جیسا عمل کرنے لگے۔ فائدہ: انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جب دوسرے لوگ اس کو اچھے عمل اور اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو فطرتاً اسے خوشی ہوتی ہے، اور اس کو یہ بات طبعاً ناپسند ہوتی ہے کہ لوگ اسے برا عمل کرتے ہوئے یا بری حالت میں دیکھیں۔ اس طبعی تقاضے میں ریا و سماع کا قطعاً خیال نہیں ہوتا، بلکہ حدیث پاک میں اس کو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ طبرانی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، جس کو اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی سے ناگواری ہو وہ مومن ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہو اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے سو اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ مومنین کو نیک اعمال کی توفیق سے خوشی ہوتی ہے، جیسے دوسروں کو کثرت اموال سے مسرت ہوتی ہے، اور باطنی احوال سے اللہ خوب باخبر ہیں۔ حدیث مذکور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی اس قبیل سے ہے، اس لیے ریا نہیں ہے، اور دوہرا اجر اس لیے ہے کہ دیکھنے والے کو بھی ایسا عمل کرنے کی رغبت ہوگی اور وہ بھی شوق سے یہ نیک عمل کرنے لگے گا، تو گویا دوسرا ثواب اس کو دوسرے کی نیک عملی کا سبب بننے کی بنا پر ملے گا۔ اسی کو ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس شخص کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو بعد میں اس طریقے پر عمل کرے گا۔ ایک صحیح حدیث میں اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کا عمل خیر عامل کے قصد و ارادہ کے بغیر خود بخود لوگوں کو معلوم ہو جائے
اور لوگ ان سے محبت سے پیش آئیں اور ان کا ذکر خیر کرنے لگیں تو یہ ریا نہیں بلکہ اس بات کی بشارت ہے کہ اس کا عمل عند اللہ محبوب و مقبول اور باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی عاقبت محمود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کوئی ایسا نیک کام کرے کہ لوگ اس کی وجہ سے اس کی تعریف کرنے لگیں، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ اس سے محبت بھی کرنے لگیں، کیا یہ بھی ریا ہے کہ جس کی بنا پر اس کو اجر و ثواب سے محروم کر دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عملی کی بنا پر لوگوں کو اس کی تعریف کرنا اور احترام و محبت کی نظر سے اس کو دیکھنا اس کے حق میں ایمان والوں کی طرف سے جلد یعنی دنیا ہی میں ملنے والی بشارت ہے، اور آخرت کا ثواب تو اپنی جگہ ہی باقی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اس مختصر سی ایڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیں اور اس ایڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔